السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ہیں معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب. موجودہ حالات اور اہم مدعوں پر بات چیت کریں گے. مولانا, ملت ٹائمز میں خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا بات چیت کے لیے. مولانا, پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف لگاتار کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور پہلے 22 ستمبر کو ریڈ ماری گئی, آج دوبارہ ریڈ ماری گئی ہے اور ایک بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہے. الزام ہے ٹیرر فنڈنگ کا, ٹیرر ایکٹیویٹیز کا. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ہم کافی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا ملک ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, بلکہ بڑھ چکا ہے. وہ تمام افراد اور وہ تمام تنظیمیں جو برہمنیکل رولنگ کلاس کی آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہیں, وہ کچھ اختلاف اگر ظاہر کرتی ہیں تو اب ان کو زبان کھولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اب ایک نئے دور میں ہمارا ملک داخل ہو گیا ہے یا داخل کر دیا گیا ہے. ہم کو واقعی بڑا فخر تھا اپنے ملک کی ایک کھلی فضا پر, اور ہم لوگ مسلم کنٹریز میں جا جا کر یہ کہتے تھے کہ جو آزادی ہم کو اپنے ملک میں حاصل ہے وہ بڑی حد تک آپ کو اپنے مسلم ملکوں میں بھی حاصل نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے لیے یا کسی بھی ملک کے شہری کے لیے فخر کرنے کا, خوش ہونے کا موقع ہی نہیں رہا. تو میں تو یہاں سے یہ بات شروع کرتا ہوں کہ مسئلہ ہے اختلافی نقطہ نظر کو بالکل برداشت نہ کرنے کا, ٹالریٹ نہ کرنے کا. اسی لیے بھیما کورے گاؤں کا مسئلہ آپ دیکھ لیجیے, وہاں کہاں پی ایف آئی تھا. آپ روپیش کمار کے مسئلے کو دیکھ لیجیے, تو کہیں پر بھی ان کو اختلاف رائے اب بالکل برداشت نہیں ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو اس ملک کی اکثریت تشکیل کرتے ہیں, وہ او بی سیز ہوں یا وہ ایس سی ایس ٹی ہوں یا وہ لیفٹسٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہوں یا وہ مائنورٹیز کے لوگ ہوں, ایون سکھ یا کرسچنس یا بدھسٹ یا مسلم ہوں, وہ اب سب کو پیروں تلے کچلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں شاید سب سے زیادہ آسان جو ان کو لگتا ہے وہ مسلمانوں کی گردن پر پیر رکھنا اور ان کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت زیادہ بدنام کرنا. میں یہ جو پی ایف آئی والا مسئلہ ہوا ہے, میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ اور آپ کے ذریعے سے آپ کے تمام ناظرین جی, وہ کسی بھی دھرم یا سماج سے تعلق رکھتے ہوں, ذرا واقعات کا جو سیکوینس ہے, جو تسلسل اور ترتیب ہے, اس پر غور کریں. جی, 29 اگست میں ایک حلف نامہ داخل ہوتا ہے کرناٹکا کی ایک کورٹ میں, ایک ایفیڈیوٹ داخل ہوتا ہے, اور وہ ہے ناندیڑ کے ایک شندے نامی ایک شخص کی جی, طرف سے, یشونت شندے. یشونت شندے, جی, اس کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ داخل ہوتا ہے, اور وہ اس میں یہ اجازت مانگتا ہے کہ مجھ کو ایک گواہ کی حیثیت سے اس کیس میں اپیئر ہونے دیا جائے. میں چشمدید گواہ ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ اس طرح ہمارے یہاں آر ایس ایس کے تربیت گاہوں میں اس طرح ہم لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی بم بلاسٹ کرنے کی, اور ہم نے یہ کیا. یہ اس نے کوئی پریس کانفرنس میں نہیں کہا, کوئی اخباری بیان میں نہیں دیا, جن کی کوئی بڑی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اس نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ کے ساتھ کورٹ میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور یہ ہے 29 اگست کا. اب ظاہر ہے کہ یہ خبر جو پھیلی نیشنلی اور انٹرنیشنلی, بہت بڑا مسئلہ بن گیا آر ایس ایس کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے بھی آر ایس ایس کا جو معاملہ باہر کی دنیا میں پہلی بار پچھلے کچھ مہینوں میں گونجا ہے,
اور امریکہ کی کئی آرگنائزیشنز نے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے بہت سخت الفاظ میں تنقید کی ہے اور ایک ٹریک ریکارڈ پورے اسٹیٹسٹکس اور ثبوتوں کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب وہ اس کا جو جواب دیا گیا، آپ ذرا غور کیجیے گا، اور ناظرین سے میں خاص طور پر چاہوں گا کہ اس بات پر غور کریں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 21 ستمبر کو ایک کمپلینٹ آتی ہے بنگلور کے ایک پولیس اسٹیشن میں ایک کرائم برانچ کے ایک انسپیکٹر کی طرف سے، اور اس کمپلینٹ میں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ ہم کو ایک کریڈیبل انفارمیشن، یہ ورڈز ہیں، ایک کریڈیبل انفارمیشن ملی ہے کہ پی ایف آئی جو ہے وہ ایک آرگنائز سازش کر رہی ہے ٹو ریڈیکلائز مسلم یوتھ۔ اب یہ بالکل ایک عمومی سی بات ہے، کوئی پرٹیکولر واقعہ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی تقریر، کوئی اسپیچ، کہیں پر کوئی ایسا واقعہ کہ جس سے پتہ چلے کہ ان لوگوں نے فلاں کو ریڈیکل بنا دیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو ریڈیکل نہیں تھا، مجھے تو ریڈیکلائز جو کیا ہے وہ پی ایف آئی نے کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل مبہم سی بات کہی گئی ہے۔ اور یہ گویا پلاننگ کے ساتھ کر کے 21 ستمبر کو یہ شام کے وقت میں ایک کمپلینٹ آتی ہے، اور جس کو ایف آئی آر میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اگلے ہی دن 22 تاریخ کو ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، بلکہ دو واقعے پیش آتے ہیں۔ سی بی آئی کورٹ جو ہے، سی بی آئی کورٹ میں سی بی آئی کی طرف سے ایک اپلیکیشن آتی ہے، اور وہ یہ آتی ہے کہ یہ جو یشونت شندے تھا اس کے ایفیڈیوٹ کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ یہ 22 ستمبر کا واقعہ ہے، اور اسی دن یہ زبردست کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے، اور وہ ساری خبریں دب جاتی ہیں، اور یہ خبر ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، ایک ہائپ کریٹ ہو جاتا ہے، پورے ملک میں ایک زبردست فضا، پی ایف آئی کے خلاف کریک ڈاؤن، پی ایف آئی کا خاتمہ، اور یہ مطلب ٹیرر فنڈنگ، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، ٹیرر ٹریننگ کیمپ، یہ سب ایک ایسا شور مچایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہر طرف سے ایک شور مچتا ہے تو پھر وہ تو اصل چور تو غائب ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو وہ اصل جو ایجنڈا ہی بدل گیا، ایشو بدل گیا۔ ایک منٹ کی بات پوری کر، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے ہم کو اس طرح دیکھنا چاہیے پورے پرسپیکٹو میں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف پی ایف آئی نشانہ ہے، اس میں ہم ٹریپ میں پھنس رہے ہیں۔ پی ایف آئی صرف نشانہ نہیں ہے، سنجیو بھٹ بھی نشانہ ہے، تیستا فیصلواد بھی نشانہ ہے، ڈی جی پی آف گجرات اسٹیٹ وہ بھی نشانہ ہے، اور وہ اس دور کے ڈی جی پی ہیں جس دور میں ہمارے پرائم منسٹر وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ مطلب نشانے پر صرف مسلمان نہیں ہیں ان کے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اس صورتحال کو اس طرح پیش کرنا چاہیے پبلک اوپینین کے سامنے تاکہ پورا سیناریو سامنے آئے۔ اگر آپ اس کے ایک حصے کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کے اندر جو امن و امان قائم کرنے کی کوشش ہے اس کو آپ کوئی مضبوط نہ کر پائیں، انجانے میں آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہوں۔ اس لیے پورا سیناریو ہمیشہ سامنے آنا چاہیے۔ مطلب جو لوگ بھی سچ بول رہے ہیں، حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں، وہ سب ان کے نشانے پر ہے، ہر ایک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ 700 کسانوں کو جان دینی پڑی تھی، آپ ذرا غور تو کیجیے ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ 700 کسان اس ملک میں مر جائیں اور ملک میں شور نہ مچے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ضمیر کو؟ یہی حال لیبر کلاس کا ہے۔ تو یہ جو پورا سیناریو ہے، جب بھی ہم بات کریں، یہ میری ایک گزارش ہے تمام ان لوگوں سے جو کچھ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے دوست ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ اہل قلم ہوں، وہ اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھیں تو اس سے نظر آئے گا کہ بھارت کی اکثریت مظلوم ہے، صرف ایک پرٹیکولر مائنورٹی مظلوم نہیں ہے۔
مولانا NIA نے الزام لگایا ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر ٹیرر فنڈنگ کا، ٹیرر ایکٹیویٹی کا، اور اس طرح کے 5 الزامات ہیں ریڈیکلائزیشن کا. آپ کو کیا لگتا ہے کس بنیاد پر NIA الزام لگا رہی ہے PFI پر اتنا بڑا؟ میں تو یہ بات کہتا ہوں، انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نیشنل بہت سب سے بڑی ایجنسی ہے جی. اس کا کام یہ تھا کہ یہ ثبوت اکٹھا کرتی اور سیدھے کورٹ میں جا کر یہ ثبوت دیتی، میڈیا میں زیادہ شور نہ مچاتی. اگر یہ کرمنل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو روکنا اس کا مقصد ہے تو ظاہر ہے وہ تو تھرو کورٹ روک سکتا ہے نا. کورٹ میں ثابت ہوگا کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں تو ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، کوئی بھی ہو، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی ہو، کسی صورت میں اس کو نہیں معاف کرنا چاہیے. اب اگر آپ کورٹ میں تو کوئی ثبوت نہیں دیتے لیکن میڈیا پر شور مچانا شروع کرتے ہیں تو کیا اس سے ایک عام آدمی یہ نہیں شک میں پڑ جائے گا کہ آپ کی نیت کسی کرمنل ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو روکنا نہیں ہے، آپ کی نیت کچھ اور ہے. میں اس کا فیصلہ تمام سننے اور دیکھنے والوں پر چھوڑتا ہوں. میں اپنی رائے کو، اپنے امپریشن کو کسی پر امپوز نہیں کرنا چاہتا. مجھے بھروسہ ہے کہ لوگ میچور ہیں، لوگ خود فیصلہ کریں کہ بھائی آپ ایک لیگل کارروائی کریں نا، اور ایسے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ سب کو پھانسی میں لٹکا دیا جائے، وہ کوئی بھی ہو. لیکن آپ ثبوت تو کوئی نہیں پیش کر رہے ہیں. میڈیا میں ایک بہت زبردست قسم کا ایک پروپیگنڈا آپ نے چلا رکھا ہے، تو پھر یہ تو مجھے تو شک پیدا کرتا ہے، ایٹ لیسٹ یہ شک پیدا کرتا ہے کہ معاملہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو روکنے کا نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ تو آپ نے بالکل ایک فرضی قسم کی چیز بنائی ہے، ورنہ آپ اس کا کوئی ثبوت لاتے، اور وہ ثبوت اگر عوام کے سامنے بھی آ جاتا تو اور اچھا تھا. کانگریس نیتا دگ وجے سنگھ، ان کا کہنا ہے کہ PFI، RSS، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد ایک ہی طرح کی آرگنائزیشن، سب کٹے چٹھے سب ایک ہی طرح کے ہیں، ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ. دگ وجے سنگھ صاحب منہ نہ کھلوائیں. ہم کو معلوم ہے کہ UAPA کا قانون کس نے بنایا ہے، ہم بھولے نہیں ہیں. ہم کو اچھی اور طرح اسی معلوم قانون ہے کی کہ وجہ سے سارا ہو رہا ہے. اور بالکل ہمیں یہ سب کچھ معاملہ وہی ہے. تو دگ وجے سنگھ صاحب، ہم اس وقت نہیں چاہتے کہ ان باتوں کو چھیڑا جائے. یہ دعا کرتے ہیں کہ پچھلی غلطیوں کی کچھ احساس آپ کے اندر آ جائے. آپ ذاتی طور پر ایک شریف آدمی مشہور ہیں، میری تو ابھی تک آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن سنا ہے کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں. تو ابھی آپ مدھیہ گزرنے پردیش والے ہیں میں آپ ہیں. کے علاقہ سے، وہ کیرلا میں ہے، بھارت ہاں، جوڑو یاترا وہ میں مہاراشٹر میں یہ ٹچ بھی کریں گے. یہ بھی یہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا پتا اس کے سامنے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ کنسیڈریشن بھی ہو کہ بھارت جوڑو کامیاب نہ ہو جائے، اس لیے کہ بھارت توڑو کا دور ہے. جی. مولانا سجاد نعمانی صاحب، آپ کا ان دنوں ایک لیٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ نے مسجد کے ائمہ سے اپیل کی ہے کہ حالات بہت خراب ہے اور قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. کہنا کیا چاہتے ہیں، کس طرح حالات خراب ہے؟ ساری چیزیں ایکٹیویٹی چل رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے. دیکھیے ہم ان لوگوں میں سے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پورا یقین کامل ہے اس بات کہ اس دنیا کا رب اور مالک جو فیصلہ کر لے، جو صورتحال دنیا میں قائم کرنے کا فیصلہ کر لے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. وہ انسانوں کو آزادی دیتا ہے امتحان لینے کے لیے، وہ جلدی انٹرفیئر نہیں کرتا. وہ بگڑے ہوئے مزاج کے لوگوں کو ظلم بھی کرنے دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ میں انسانی ویلیوز ہیں کہ نہیں. کچھ موقع دیتا ہے، انتظار کرتا ہے، پیشنٹلی انتظار کرتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام صبور ہے. وہ جلدی وہ صبار بھی ہے اور صبور بھی ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہے، تو جب بہت زیادہ ظلم ہونے لگے تو انسانوں کا، تمام مظلوموں کا یہ فرض ہے کہ اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب سے کہیں کہ اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کر دیجئے، عافیت دے دیجئے، کمزوروں کا سہارا بن جائیے، ظالموں کو ظلم کرنے سے
باز رکھنے کے لیے اپنی طاقت اب استعمال کر لیجیے. اسی دعا کا نام ہے قنوت نازلہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ہر ایمان والا، ہر مسلمان، وہ اس طریقے پر جو طریقہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ سے ہم مدد، عافیت اور امن و انصاف کی بھیک مانگیں. یہ ہے قنوت نازلہ. اس کے علاوہ میں نے 2 دعاؤں کا اور مشورہ دیا ہے. وہ دونوں جی دعائیں اس قدر مجرب ہیں. ایک دعا میں انسان کے اندر ایک قوت اور حوصلہ آتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وہ بہترین سہارا ہے اور بہترین مددگار ہے. تو بندہ مالک سے جڑتا ہے جب کٹھن حالات میں، تو بندے کے اندر مایوسی، دہشت، یہ سب ختم ہوتی ہے اور مقابلے کی اسپرٹ آتی ہے. اس کا اپنے رب پر بھروسہ ہوتا ہے. دوسری دعا ہے، جب بھی آپ کو کوئی دشمن ستانے لگے، آپ بہت زیادہ پریشان کیے جانے لگے، کوئی بھی ہو، ستانے والا کوئی ہو، جس کو ستایا جا رہا ہے وہ کوئی ہو، تو ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں کہ اللہ اب آپ اس سے نبٹ لیجئے، ہماری حفاظت کیجئے، ہمیں اس کے ظلم و ستم سے بچا لیجئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ سے مدد مانگنا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ہمت سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بڑھا کر تم اس سے مدد مانگو. اس بنا پر میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا. جب سے اسلام آیا ہے یہ مسلسل مسلمانوں کا معمول ہے. تو اور یہاں ساری دنیا دشمن کے، کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پوچھنے والا مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ اس قدر مشہور ہے وہ دشمن کہ اس کی تلاش اب بالکل کوئی مشکل کام نہیں رہی. تلاشنا پڑے گا. مولانا موہن بھاگوت RSS کے سربراہ ہیں، سر سنچالک کہا جاتا ہے ان کی اصطلاح میں. انہوں نے ایک یونیک کام اس بارے کیا ہے کہ مسجد اور مدرسے کا دورہ کیا ہے، اور بڑی چرچا ہے مسجد کیوں گئے، مدرسہ کیوں گئے، اور لوگ الگ الگ مطلب بھی اس کا نکال رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحریک کا اثر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں گئے موہن بھاگوت مسجد اور مدرسہ میں؟ یہ سوال کا جواب تو میرے خیال میں ان سے ہی پوچھنا چاہیے کہ کیوں گئے. کسی اور کے دل دماغ میں تو میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں اور ایک اتنا بڑا جواب تو غنی بھی نہیں انہوں ہوں نے کہ دیا میں جنہوں نے بلایا تھا ان کو. لیکن مجھے دکھ یہ ہے کہ موہن بھاگوت جی پوری دنیا کے سب سے بڑے NGO کے سربراہ ہیں. آپ غور کیجئے جی کتنا اونچا قد ہے ان کا. ہو سکتا ہے ہمیں ان کی آئیڈیالوجی سے پورا اتفاق نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی NGO کو لیڈ کر رہا ہے وہ شخص. انہوں نے اپنے قد کو چھوٹا کر دیا. اگر ان کو ملنا تھا مسلم لیڈرشپ سے تو مسلمانوں کے جنوین لیڈرشپ، بڑی بڑی آرگنائزیشنز، ان کے پاس وہ لیٹر بھیجتے اور ان سے کہتے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی شکایتیں سننا چاہتا ہوں، اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور ایک ہیلدی کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں. تو پھر اب وہ بال آ جاتی ہے مسلم تنظیموں کے کورٹ میں. وہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے، ریفیوز کرتے، کیا ہوتا. اب آپ چن رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جس کے لیے میں کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر سے راشٹرپتا کا آپ کو تمغہ مل گیا. تو یہ تو بھائی کمال ہے. یہ تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پالے کے ارد گرد بھی یہی ٹیم کھیل رہی ہے اور پالے کے ارد گرد بھی وہی ٹیم کھیل رہی ہے. صرف پلیئرز کے یونیفارم میں تھوڑا فرق ہے. جنہوں نے راشٹرپتا کا خطاب دیا، ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے 2 بات اس میں اہم بتایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو غلط فہمیاں تھی مدرسوں کے تعلق سے یا مسجدوں کے تعلق سے کہ مدرسوں میں یہ پڑھا جاتا ہے غزوہ ہند، خلافت کی تحریک. تو ہم نے کہا چل کر کے دیکھ لیجئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ ضروری ہے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم 100 علماء کرام کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں موہن بھاگوت صاحب کو بلائیں گے. کسی باخبر آدمی سے پوچھئے کہ بھارت کے کون کون سے بڑے بڑے مدرسے ہیں جو اوپینین میکرز ہیں، جو پورے ملک کے مسجدوں کو امام دے رہے ہیں، علماء دے رہے ہیں. کون ہیں جو قرآن کا درس دیتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، اسلام کی تشریح کرتے ہیں، فتوے جاری کرتے ہیں، لوگوں کو مسائل کا حل بتاتے ہیں. تو کون سی نمبر پر اس مدرسے کی
نام آئے گا اس فہرست میں. وہ آپ ہی دلی میں رہتے ہیں تو ذرا میری مدد کیجیے. بالکل وہ جو فہرست بنے گی مدرسوں کی تو وہ کس نمبر پہ اس مدرسے کا نام آئے گا. میں نہیں کہتا کہ اس مدرسے میں نہیں جانا چاہیے، مگر شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ کیا وہ بڑے بڑے مدرسے جن کو پوری دنیا جانتی ہے ان مدرسوں میں جاتے، اور جس مدرسے کو ٹیررزم کا سب سے بڑا مرکز بتایا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند، وہاں سے شروعات کرتے تو بات سمجھ میں آتی. آپ تو اس مدرسے میں گئے یہ جہاں سے شروعات ہو راشٹرپتی کا سکتی ہے خطاب نا مل کہ گیا. انہوں نے ایک چھوٹے سے مدرسے سے شروعات کیا ہے، مدرسے والے بھی پہل کر رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوہ، اشرفیہ مبارک پور، جامعہ سلفیہ بنارس خود ان کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے مدرسے میں بھی آئیے. آپ کی یہ رائے ان لوگوں تک خدا کرے جلدی پہنچ جائے، اور ان کا جو جواب آپ کو ملے مجھے بتا دیجیے گا. کیونکہ یہ شکوہ صحیح، جیسے ایک اور دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب سے میری بات چیت ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ دارالعلوم دیوبند سے شروع کرتے تو زیادہ اچھا تھا. آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں سب لوگ کہہ، لیکن انہوں نے ادھر سے شروع کیا. لیکن کیا دارالعلوم دیوبند کو بھی میں ان آپ کو کو سچ ایک کہتا قدم ہوں، میں سچ اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جی سچ بات ہے. پتہ نہیں کس نے ان کو یہ مشورہ دیا. موہن بھاگوت بہت بڑے لیڈر ہیں. اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت ملک پر حکومت ان کی ہے، بلکہ میں ایک بحیثیت این جی او، سب سے بڑی این جی او ہے ان کی. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ انڈیا جیسے اتنے بڑے ملک میں سب سے بڑی این جی او چلانا. اور کتنی ان کی شاخیں ہیں، مزدوروں کی الگ، کسانوں کی الگ، ودیارتھیوں کی الگ، ٹیچرز کی الگ. تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے وقار کا خیال رکھتے، آر ایس ایس کی جو شان ہے اس کا خیال رکھتے، اور واقعی کسی بڑے ادارے. لیکن بہرحال چلیے ترتیب اگر کچھ وہ ہو گئی، اب بھی موقع اچھا ہے. اگر شروعات ان کی طرف سے ہوئی ہے تو وہ پھر آگے بڑھیں، اور ان بڑے اداروں کو، مسلم پرسنل بورڈ کو، ملی کونسل، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، ان سب کے ساتھ ایک ڈائلاگ شروع کریں. بہت اچھی بات ہے. مطلب ڈائلاگ ملک ہونا کا چاہیے. آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈائلاگ ضرورت ہے ملک کی اس وقت؟ میں کبھی بھی ڈائلاگ کے مخالف نہیں، ہرگز نہیں. ڈائلاگ تو ہر مہذب انسان کا یہ فرض ہے. دو مہذب انسان آپس میں بات نہ کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ بات چیت بالکل کرنی چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن ہم لوگ ہر بات پہ متفق ہو جائیں، لیکن ملکوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں بات چیت سے. فوجیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، لوگ ان آکوپائڈ ایریاز کو فوجیں خالی کر دیتی ہیں مذاکرات کے بعد. تو یہ کیا ملک میں اتنی زبردست کمیونٹیز آپس میں بات نہیں کر سکتے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ دیکھیے اس وقت اگر جو مظلوم لوگ ہیں اگر وہ پہل کریں گے ڈائلاگ جی کی، جیسے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ڈر کر آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو بات چیت کا انداز بدل جاتا ہے. ہم قانونی طور پر اپنی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوشل ورک کر کے، خدمت خلق کر کے. آپ دیکھیے کورونا کے زمانے میں کیا مسلمانوں نے اس ملک کے پریشان حال لوگوں کے دکھ درد بانٹنے میں میجر رول پلے نہیں کیا. اس کورونا کے زمانے میں پیدل جانے والے مزدوروں کو کس نے کھانا کھلایا؟ کن لوگوں نے چاند ہتھیلی پر رکھ کر مریضوں کی خدمت کی، جنازے اٹھائے؟ غیر مسلم وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ان کے مذہبی رسوم کے مطابق انہوں نے رسمیں ادا کی. کیا چاہتے ہیں مسلمانوں سے؟ اور اب یہ بات تو بہت دل توڑتی ہے اور امید کو کم کرتی ہے کہ مسلمانوں کی زبردست گرشت کے بعد ان کو کہا جاتا ہے یہی پی ایف آئی. کاش کہ اس وقت کوئی ان میں سے کچھ لوگ سامنے ہوتے تو وہ پوری تصویریں دکھاتے پورے ملک کو کہ انہوں نے کورونا کے زمانے میں کیا زبردست خدمت انجام دی ہے. جی بالکل. غیر اس کو مسلموں کی بھی کہاں تدفین کی تھی. ہندوؤں کی بھی تدفین کی تھی. اور بعض علماء نے ان پر تنقید کی کہ آپ نے کبھی مسئلہ پوچھا کسی عالم سے کہ یہ کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ ہیلپ کر دیتے، لیکن آخری رسوم آپ نے تنقید کی تھی. آپ نے کیا تو نہیں نا چیز؟ تنقید کی تھی. میں مفتی ہوں آپ ہی نے نہیں، میں تو فتویٰ لینے والا ہوں، اور میں تو کچھ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. اچھا، کچھ ملاقات مسلم دانشوروں سے ایسی ہوئی جس میں موہن بھاگوت یا آر ایس ایس کی طرف سے پہل ہوئی ہے، اور ابھی مسجد مدرسہ میں جانے سے کچھ دن پہلے انہوں نے دلی کے
5 معروف دانشوروں سے ملاقات کی تھی. جنرل ضمیر الدین شاہ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وی ہے, نجیب جنگ دلی کے LG رہ چکے ہیں, اسماعیل قریشی سابق وہ الیکشن کمشنر رہے ہیں, یا اس میں شاہد صدیقی صاحب اور سعید شیروانی بھی شامل تھے. تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ادھر ہی سے آیا تھا کہ ملاقات کرنا چاہیے, اور ہم لوگوں نے ملاقات کی ہے. اور ان کی ملاقات کی جو خبر آئی اس میں 2 باتیں خاص طور پر, مطلب موہن بھاگوت نے کہا کہ مسلمان کافر نہ کہیں ہم کو, ہماری ان سے ریکویسٹ ہے تاکہ ہماری دنیا ختم ہو. دوسرا انہوں نے کہا کہ مسلمان جہاد کی بات چیت نہ کرے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں پہلی بات یہ کہ اس ملاقات تو اچھی چیز ہے, جس نے بھی کی ہو بہت اچھی بات ہے, ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنے ان دانشوروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہل کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مطالبے کیے ہیں اس کا تعلق اسلامک تھیولوجی سے ہے, اور میرا خیال میں 4-6 لوگ جو گئے تھے ان میں کوئی عالم دین نہیں, کوئی اسلامک اسکالر نہیں. تو اب آپ سوچئے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں جائیں اور آپ کہیں کہ 124A کا کیس کے سلسلے میں کون سا کیپسول کھائیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے گا کہ میں چیسٹ اسپیشلسٹ ہوں اور آپ دماغ کے مریض ہیں, آپ کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیے. اب یہ جو انہوں نے ایک بہت اکیڈمک بحث کی ہے چھیڑی ہے موہن بھاگوت جی نے, کافر کسے کہتے ہیں اور جہاد کسے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں انٹلیکچوئل حضرات کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بہت شکریہ آپ کے ان سوالات کا, لیکن ہم لوگ اس کے لیے فٹ پرسنس نہیں ہیں. کسی کا اسپیشلائزیشن اکنامی میں ہے, کسی کا پولیٹیکل سائنس میں ہے, کسی کا جرنلزم میں ہے, لیکن یہ تو مسئلہ ایک اکیڈمک اسلامک اکیڈمک مسئلہ ہے. تو آئیے آپ ان سوالات کو ہمارے جو بڑے اسکالرس ہیں ان کے سامنے رکھیے, یہ ان کو کرنا چاہیے. یہ غلط لوگوں سے اس طرح کی باتیں پوچھنا, وہ لوگ غلط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قوم ملت سے خارج لوگ ہیں, وہ سب ہمارے قیمتی لوگ ہیں, لیکن اسپیشلسٹ اسلامک اسکالر نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ سے اس سوال کا ہم جواب جانیں گے, اور ان دونوں ملک میں بحث بھی ہو رہی ہے. ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں آ کر کے پریس کانفرنس بھی کی, اور کافر پر بحث چل رہی ہے ہمارے ملک میں ان دنوں کہ کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مجھے اس کی تو خوشی ہے کہ کچھ لوگوں نے اتنی بات سمجھ لی کہ کافر اچھی چیز نہیں ہے. یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے, میں ان کو اس پر مبارکباد دوں گا, اور ان کی یہ تمنا کہ انہیں کوئی کافر نہ کہے, میں اس پر بھی ان کے ساتھ ہوں. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا. خدا کرے ان کو وہ کہا جائے جو ہم سب کو پسند ہے, ان کو بھی اور ہم کو بھی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ان سے پوچھئے, بخیر سے وہ مجھ سے اچھی طرح جائے. وہ تو کہتے ہیں کہ سب لوگ, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سارے لوگ ہندو ہیں, ہندو ایک سنسکرتی کا نام ہے, پوجا کا سب کے طریقہ الگ ہو سکتا ہے, بھگوان کو ماننے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے, لیکن سارے ہندوستانی ہندو ہیں, سب کا DNA ایک ہے. میں پھر کہتا ہوں یہ بات, یہ کہنا کہ سارے ہندوستانی ہندو ہیں, یہ کس سائیکولوجی کے ذریعے ہے, یہ کون سا کمپلیکس ہے. سائیکولوجی کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں میں آپ سپیریورٹی کمپلیکس دیکھیں وہ دراصل ریفلیکشن ہوتا ہے انفیریورٹی کمپلیکس کا. یہ بہت اہم نفسیاتی بات ہے, یہ تمام ماہرین نفسیات اس پر متفق ہیں. اب میں سمجھتا ہوں اس میں سمجھداروں کے لیے پورا جواب آ گیا, اور جو ناسمجھ ہیں ان کے لیے آپ بھی دعا کریں, ان میں بھی دعا کریں. تو بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, کافی دیر تک بات چیت ہوئی اور تمام سوالوں کا آپ نے جواب دیا. ہمارے ساتھ تھے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب, جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف جو ایکشن ہے وہ غیر قانونی ہے اور ایک طرح سے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ تمام لوگ جو ظلم اور فاشزم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, ان کا مذہب جو بھی کچھ ہو, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے, خواہ وہ PFI ہو یا دوسری تنظیمیں ہو, ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو, حق بولنے والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں سب شامل ہیں, اور پورے منظرنامہ کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مولانا سجاد صاحب نے بھی اہم بات کہی ہے کہ ڈائیلاگ اور مذاکرہ ہونی چاہیے
खा वो RSS और उनके लीडरों के साथ ही क्यों न हो। और जो बड़े इदारे हैं, जो मिल्लत की बड़ी तंजीमें हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मिल्लत के कई लोग हैं जिन्होंने मुलाकात की है, लेकिन इनफरादी शक्ल में मुलाकात की है, कई लोगों ने बंद कमरों में मुलाकात की है, कोई खबरें नहीं आई है और उस पर हंगामा भी हुआ है। तो एक वफद की शक्ल में मुलाकात होनी चाहिए। जो गलत फहमियाँ उनकी है या जानबूझकर है, वो सच भी सामने आएगा। और बहुत शुक्रिया मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आपने वक्त दिया और खुल करके बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।